ورحمة الله وبركاته. حامد المسلمين أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق مربی اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، میرا موضوع خطابت ہے: مسلمانوں اپنی حالت کب بدلو گے؟ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آج انسانیت کراہ رہی ہے، کرب و علم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سانس لے رہی ہے، بالخصوص قوم مسلم اغیار کے زد و کوب کے نرغے میں ہے، ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ سسکتی ہوئی انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کون سا حرمہ استعمال منایا جائے جس سے ان حالات میں تبدیلی آئے؟ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر بدلاؤ لائیں، چینجنگ لائیں، کیونکہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدل لیتی تب تک اللہ رب العالمین اس کے حالات کو نہیں بدلتا۔ فرمان خدا بندی ہے سورہ رعد آیت نمبر 11: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مشہور مفسر حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ رب العالمین اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نعمت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ لوگ گناہوں سے اجتناب کریں۔ مسلمانوں اپنی حالت کو بدلو، اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنا لاہی عمل اور دستور حیات بناؤ۔ اگر تم نے اسلام کو پسند کیا ہے اور شہادتین کا اقرار کیا ہے تو شرک و کفر کے کاموں سے یہ دوری اختیار کرو، ماحول و معاشرے کے دباؤ کی پرواہ نہ کرو، احوال و ظروف کا خوف نہ کرو، بلکہ فرمودات الہی و رسول کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ۔ مسلمانوں جب تک ان دنیا میں خرافات اور زیبائش سے باز نہیں آؤ گے تب تک دشمنوں کا خوف تمہارے دلوں کو متزلزل کرتا رہے گا، چین سکون اڑ جائے گا۔ اس لیے ان سب سے قطع نظر صرف ایک اللہ سے ڈرو۔ اگر اپنے قلوب کے اندر حقیقی معنوں میں خوف الہی بیٹھا لیا تو خوف اغیار جو آج مسلمانوں کے اندر پیوست ہے اس کی خراش تک نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: فاللہ حق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ سے زیادہ ڈرو اور وہی اس کا مستحق ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کب تک بغض و عناد کا راستہ اختیار کرتے پھرو گے؟ اپنے کالے کرتوتوں کو یاد کر کے اشک ندامت کب بہاؤ گے؟ اپنی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں کب ڈھالو گے؟ آج یہاں سے ایک سبق سیکھ کے جانا کہ اس دنیا کے اندر بھی اس سے بیشتر بہت سی قومیں آباد تھی، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی اور ظلم پر دوام کی پاداش میں مٹا دی گئی۔ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا۔ اسی لیے ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے قدم حدود اللہ سے تجاوز تو نہیں کر رہے ہیں، حکم الہی اور فرمان نبی سے بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگلی امتوں کے ہلاک و برباد ہونے کے اسباب میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی، بتائے ہوئے احکام کی مخالفت اور سب سے اہم چیز اپنے احوال کو نہ بدلنے کا اصرار تھا، جس کے پاداش میں وہ مٹا دی گئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں قوموں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے: الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیضربہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو اس سے پہلے تھے؟ مثلا قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور وہ لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئی، ان سب کے پاس اللہ کے رسول آئے، انہیں اللہ حق کی نشانیاں دکھلائی، لیکن انہوں نے بدعملی کی راہ اختیار کی اور اس کی پاداش میں وہ مٹا دی گئی۔ سو اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر ان بدبختوں نے خود ہی اپنے پر ظلم کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا ماوا و مسکن ملک شام رہا ہے۔ انہی میں سے قوم اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور اہل مؤتفکات یعنی قوم لوط جن کی بستی کا نام صدوم تھا۔ یہ قوم بھی بہت سے
نوجوان راستوں میں بیٹھ کر فل والیوم سے گانے بجاتے ہیں، میرے نوجوان ساتھیوں باز آ جاؤ ان حرکات سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم لوط کی طرح ہماری بستی بھی الٹ جائے اور ہلاکت کا پروانہ آ جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تمہیں کس گھڑی کی تلاش ہے، کس وقت کا انتظار ہے؟ اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرو، ان برے افعال سے احتراز کرو، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اگر تم نے قوانین اسلام کو اپنا دستور عمل نہیں بنایا اور یوں ہی اپنی حالت پر مصر رہے، اڑے رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ گزشتہ قوم کی طرح تمہیں بھی عذاب الہی آ پکڑے، جس کا تذکرہ کیا گیا، اور سب ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ اسی لیے ہمیں ہر مصیبت و پریشانی کے وقت اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال و کردار، احوال و سلوک میں تبدیلی لائیں اور حکم الہی اور فرمان نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔